خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل قومی زراعت کو ملکی معیشت کی بحالی اور روزگار کی فراہمی کے حوالے سے ایک بڑے موقع کے طور پر دیکھتی ہے. کیا آپ اس سے اتفاق کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ پروگرام میں لینے کے لیے. SIFC کا قیام جو ہے پاکستان میں خاص طور پر گرین پاکستان انیشیٹو کے لیے ایک بہت بڑا ایک نئی اپورچونٹی کھولنے جا رہا ہے. کیونکہ اگر ہم دیکھیں ہسٹوریکلی پاکستان جس ایریا میں خطے میں موجود ہے جہاں پر یہ پنجاب جو ہے گرینری آف ورلڈ کہلاتا تھا, یہاں سے 1850 کے زمانے میں دنیا بھر کو اجناس کی سپلائی ہوتی تھی اور ساتھ ہی یہاں تک کہ USA تک یہاں سے کاٹن ایکسپورٹ ہوئی. تو پاکستان میں پوٹینشیل موجود ہے اور اس پوٹینشیل کو ہارنس کی ضرورت تھی, لیکن انفارچونیٹلی ماضی میں جتنی پالیسیز رہی ہیں وہ شارٹ ٹرم پالیسیز رہیں اور پاکستان کو اس کا خاطر خواہ بینیفٹ نہیں ہو سکا. پاکستان ایک زرعی ملک تھا اور زرعی ملک ہے اور اس میں پوٹینشیل اویلیبل ہے, لیکن اس کو ضرورت یہ تھی کہ اس پہ بہتر وقت کے ساتھ جو ٹیکنیکس تھی اس کو اور ساتھ ہی جو ہمارے فارمرز ہیں ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی جاتی. پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو جو چھوٹا کسان ہے وہ 3 ایکڑ سے 12 ایکڑ تک کی زمین کا لینڈ ہولڈر ہے اور ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ وہ جو ماڈرن ٹیکنیکس ہیں, ماڈرن ٹیکنالوجی ہے, زراعت کی مشینوں کے ذریعے میکنائزڈ ہارویسٹنگ سوئنگ کے ذریعے وہ کام کر سکیں. اور یہی ایک ریزن ہے جس کی وجہ سے پاکستان دنیا میں اور ریجن میں جو ہے سب سے کم ییلڈ پر ایکڑ لینے والا ملک ہے. اور اس کو بڑھا کر پاکستان نہ صرف اپنی فوڈ سیکیورٹی کو انشور کر سکتا ہے بلکہ پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ بھی ایگریرین, اس کا بھی بیک بون ایگریرین بیک بون ہے, اسی سے ہماری انڈسٹری چلتی ہے اور اسی ایگریکلچر کموڈیٹیز سے ہماری ایکسپورٹ ہوتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, 70 لاکھ ہیکٹر بے آباد زمین کی آباد کاری جہاں ہمارے لیے ایک بڑا موقع ہے, وہیں ایک بڑا چیلنج بھی ہے. خصوصی سرمایہ کاری کونسل نے اس ضمن میں کارپوریٹ فارمنگ کو متعارف کرایا ہے. پہلے مرحلے میں خانے وال کے قریب 5000 سے زائد ایکڑ پر کام جاری ہے. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس اقدام کو؟ دیکھیں جی, یہ بھی ایک پازیٹیو چیز ہے کیونکہ جب تک آپ کیپیسٹی بلڈنگ نہیں کرتے اور اپنے فارم سیکٹر کو اپ گریڈ نہیں کرتے دنیا کے جو تقاضے ہیں اس کے مطابق, تو آپ کے پاس جو فوڈ کرائسس بھی آتے رہیں گے, آپ کی ایکسپورٹس بھی کبھی اپ اینڈ کبھی ڈاؤن ہوتی رہی ہے. اور کبھی یہ بھی دیکھا کہ ہم نے گندم جیسا سٹیپل جو ہے وہ اکثر ہم امپورٹ کرتے ہیں, آٹے کا ہمارا کرائسس آیا, شوگر کا کرائسس آیا, تو اس کو دور کرنے میں اس کی ایک جو بیرن لینڈ ہے, جو زیر کاشت رقبہ نہیں ہے, اس کو جب ہم زیر کاشت بنائیں گے تو ہماری پروڈکشن بڑھے گی. اور ہمیں ایک کام اور بھی یہ کرنا چاہیے کیونکہ پاکستان جو ہے ٹریڈیشنلی کچھ 4 میجر کراپس جس میں گندم ہے, آپ کی کاٹن ہے, شوگر کین اور رائس یہ گرو کرتا آ رہا تھا. اب 5ویں جو ہے وہ کارن کی کراپ آ گئی ہے, لیکن یہ ساری کراپس ہیں $200 سے لے کے $400 پر ٹن کی لو ویلیو کراپس ہیں. جبکہ پاکستان میں آپ کے ناظرین کے لیے اور آپ کے لیے یہ بتاؤں گا کہ پاکستان میں ہائی ویلیو کراپس بھی ہوتی ہیں جس کی ویلیو $1000 پر ٹن سے لے کر $5,000 سے $6,000 پر ٹن ہے. جی ہاں, ہمارے پاس سونف ہے, فینل سیڈ, ہمارے پاس اجوائن ہے. اجوائن کی جو فصل ہے وہ اراؤنڈ وہ $3,000 سے $4,000 پر ٹن کی ہے. اسی طرح سے زیرہ ہمارے پاس ہے. ہمارے پاس تخم ملنگا جس کو تکماریہ سیڈ کہتے ہیں جو $6,000 سے زیادہ کی قیمت پہ ابھی حالیہ دنوں میں ایکسپورٹ ہوا ہے پاکستان میں. اور اس کے علاوہ آپ کے پاس جو ہلدی ہے, ٹرمرک ہے, وہ چھانگا مانگا کی میں جو پیدا ہوتی ہے وہ بہت زیادہ عمدہ کوالٹی کی ہے. لیکن ان سب کو آرگنائز سطح پہ بڑھانے کے لیے اس کی پروڈکشن کو ایک نظام چاہیے تھا. اور الحمدللہ SIFC کے کونسل کے قیام کے بعد ایک سب سے پہلے جو ابھی اپنی میٹنگ ہوئی ہے اس میں ایک یونٹی نظر آئی ہے. اس میں تمام صوبے کے لوگ بیٹھے ہیں اس میں, اور ایک انڈر ون امبریلا. اور یہ ایک امبریلا جو ہے نہ صرف پروٹیکشن کرے گا انویسٹرز کے انٹرسٹ کو, بلکہ پاکستان میں جو بیوروکریسی مختلف طریقوں کے ساتھ چیزوں کو ڈیلے کرتی تھی اس کو آسان بنانے میں اس کا اہم رول ہوگا اور پاکستان اس سے جو ہے وہ بہتر نتائج حاصل کر سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, پاکستان آج نامساعد حالات کے باوجود دنیا کا 11واں بڑا زرعی ملک ہے. SIFC نے ضمن میں جدید زرعی طریقوں سے پیداوار بڑھانے کا پروگرام بھی بنایا ہے جسے ہائیبرڈ سیڈ اور پیوپٹ مشین کے ذریعے فصلوں کو پانی کی فراہمی اور کسانوں کی تربیت جیسے اہم امور اور تباہل معیشت اور زوال پذیر زراعت کے تناظر میں آپ ان اقدامات پر کیسے تبصرہ کریں گے؟
देखिए, पाकिस्तान का अलमिया ये है कि पाकिस्तान का जो काश्तकार है उसको ना तो हमने तरबियत दी मुकामी, और हमारे जो ज़राअत के अदारे हैं वो सिर्फ दीवारों के ऊपर लिख देंगे इस मौसम में ये इसकी काश्त करें फसल की, और ये आप इस वक्त ये स्प्रे करें। इससे काम नहीं होगा। अब टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, हर शख्स के हाथ में मोबाइल फ़ोन है। हमें ऐसा निज़ाम बनाना होगा कि हमारा मोबाइल फ़ोन जो है हर काश्तकार के पास हो, और बल्कि इसके ऊपर आप एक स्कीम ये भी बना सकते हैं कि उसको सिर्फ इनकमिंग वाला सिस्टम दे दें कि जो ज़रई एग्रीकल्चर के अदारे हैं वो हर अपने मुख्तलिफ पोस्ट जो हैं, डिजिटल पोस्ट उर्दू में, आसान ज़ुबान में, और यहाँ तक कि छोटे वीडियो क्लिप्स बनाकर मुकामी ज़ुबान में उनको उस मोबाइल के ज़रिए दें, ताकि किसान उसको अपना देख के और उसके अपने आप को तैयार करे। और ना सिर्फ ऐसे मोबाइल ऐप्स बन चुके हैं जो किस वक्त पानी की ज़रूरत है काश्तकार को उसका अलर्ट भेजेगा, किस वक्त क्या करना है उसके अलर्ट्स देगा, मौसम की तब्दीली का, और साथ और पे जो आपकी उसका है कि पानी का कि वक्त सही कब है, वो इन चीज़ों से हो सकता है। हमें इस चीज़ों को प्रमोट करने के लिए एक अवेयरनेस क्रिएट करनी है, और इस निज़ाम के तहत, क्योंकि जो मैंने कहा कि 200 ज़रई अदारे होने के बावजूद जो फेडरल और सूबाई हुकूमतों में बैठे हुए हैं वो सिर्फ तनख्वाहें ले रहे हैं, वो किसी चीज़ की पैदावार नहीं बढ़ा सके, किसी चीज़ का कोई सीड नहीं दे सके। और यही वजह है कि उन्होंने मुकामी तौर पर सीड डेवलप नहीं किए, तो इम्पोर्टेड सीड पाकिस्तान में आने लगे। इम्पोर्टेड हाइब्रिड सीड का एक जो सबसे बड़ा नुकसान वो ये होता है कि आपको पैदावार तो दे देता है ज़्यादा, पर एकड़ यील्ड तो आपको बढ़ जाती है, लेकिन वो किसान को हर बार ख़रीदना पड़ता है, और हर बार ख़रीदने से उसकी जो लागत है काश्त की वो महंगी हो जाती है। और यही वजह है कि हम जो चीज़ें खा रहे हैं और उसको जब कंपेयर करते हैं ट्रेडिशनल ओपन पॉलिनेटेड वैरायटीज़ के साथ, जो किसान अपने पास रख के ग्रेडिंग करके इस्तेमाल करता था, वो ख़त्म हुई। हमें हाइब्रिड सीड के साथ साथ हमें ओपन पॉलिनेटेड वैरायटीज़ डेवलप करनी होंगी जो इवॉल्व वैरायटी हों, ताकि वो ज़्यादा पैदावार दें। पाकिस्तान में इन उस अदारों को चाहिए कि काम करें, और इनकी जो ग्रिलिंग है इनको ग्रिल करना SIFC करे, ताकि क्योंकि ये जो एक अपने शेल्स में सिस्ट में बैठे हुए हैं, जहाँ देखें कि सरकारी रिसर्च अदारों के बड़े ख़ास तौर पे पार्क को देखें तो इस्लामाबाद के में अगर इतनी बड़ी ज़मीन लेके वो बैठा हुआ है और उसकी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो उसको चेंज करने की ज़रूरत है। और उनको जो है इस अदारों के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं वो रखे जाएँ। राइट साइजिंग करनी होगी कि ओवर स्टाफिंग की वजह से जो फंड उनको जाते हैं वो सिर्फ तनख्वाहों में हो जाते हैं, और वो अपने चौधरी बन के, वडेरे बन के उन इलाकों में ज़मीनों पर बैठे हुए हैं।